میں اور میری بہن فوزیہ بہت چھوٹے تھے جب ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر ہماری مرحومہ ماں کی ایک دور کی رشتہ دار کزن سے دوسری شادی کر لی۔ یہ ماں یوں تو بہت اچھی تھی لیکن ابا سے بات بات پہ جھگڑتی رہتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں سہم جاتی تھیں، حالانکہ ہمارے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کے بارے میں برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہ جاتے، کیونکہ وہ شوہر سے ضرور جھگڑتی تھی مگر ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھی۔ وہ ہمارا خیال اس طرح رکھتی تھی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں میں چوتھی جماعت میں اور میری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ سوتیلی امی کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ابا جو بھی کماتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز واویلا کرتی کہ تم بہت کم کماتے ہو، اس طرح گھر کا گزارا نہیں چلتا۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی شام ڈھلے لوٹتے ان کے ہاتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ اگر جیب میں رقم نہ ہوتی تب بھی فروٹ والے سے ادھار لے کر کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تاکہ ان کے آنے سے ہمیں خوشی کا احساس ہو۔ بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری تائی فوت ہو گئی تھی۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ابا انہیں بھی گھر لے آئے تاکہ وہ اکیلے اپنے گھر میں نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو غیر قانونی طور پر لانچ کے ذریعے دبئی کمانے گیا تھا، وہاں پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی۔ اسی وجہ سے تایا افسردہ رہتے تھے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو اپنے گھر آ جانے سے خوش تھے، لیکن ماں خوش نہ تھی، تاہم ابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ تایا کے آنے کے 1 سال بعد ان کا بیٹا دلدار دبئی سے کسی طرح رہائی پا کر واپس آ گیا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار یہاں مزدوری کرتا تھا، کبھی کام مل جاتا کبھی نہیں، تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، ہم دونوں بہنیں رونے لگیں۔ والد نے تو کبھی ماں کو نہیں مارا تھا، وہ تو جھڑک کی تک نہیں دیتے تھے۔ اس لیے یہ تشدد ہمارے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہم بہنیں شور مچانے لگیں تو دلدار گھر سے نکل گیا، جبکہ ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگیں، بڑے بھائی اب میری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، کمال کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے۔ تایا غصے میں تھے، بولے اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا، اس بار تمہاری لاج رکھ لی ہے، لیکن دلدار کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے، کیا جانے کیا کر گزرے، اب کسی سے ناطہ مت رکھنا۔ تایا اب امی کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھیں۔ اکثر امی ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی تھیں، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ سالن میں نمک مرچ کم رکھا کرو، ہم بعد میں ڈال لیں گے۔ میں سمجھی کہ آج بھی ماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا ہے اور تایا اسی وجہ سے اماں کو آئندہ احتیاط سے سالن بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ ماں نے ہمیں روتا دیکھا تو پیار سے مجھے اور اپنے بچوں کو چپ کرا دیا۔ میں سب سے بڑی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی نرگس دیکھو، یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا، پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر فوزی کو بھی سمجھا دو۔ ماں اس سے بھی سمجھا دیا ہے اور مٹھائی کھانے کو دے دی۔ کچھ دن گزرے تو دلدار کی نوکری ہو گئی، وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار بن گیا۔ وہاں تنخواہ اچھی تھی، اس لیے اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ ایک روز ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم اپنی بہن اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ، کہنا کہ آج گھر میں آٹا نہیں ہے، شام تک وہیں رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر
रुपए लेने गए हैं, इसलिए तुम लोग वहीं खाना खा लेना और शाम को नाना से कुछ राशन लेकर आना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा घर नहीं आए, शायद वो नींद पूरी करने के लिए कहीं जाकर सो गए हैं। दिन में तुम लोग शोर मचाते हो, वो ठीक तरह से सो नहीं पाते। अम्मी के कहने पर मैं फौजी और दोनों छोटे भाइयों को लेकर अपनी सौतेली नानी के घर चली गई। जैसे माँ ने कहा था वैसे ही इनसे कहा और तमाम दिन हम नानी के पास रहे। नानी ने हमें शाम को भी खाना खिलाया और कुछ खाना और रकम भी साथ दे दी कि माँ को देना। रात को जब अब्बा घर आए तो मेरे भाई ने मासूमियत से बता दिया कि हम आज नाना के घर गए थे, क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वहीं खाया। नानी ने बहुत मज़ेदार सालन दिया और रुपए भी दिए। ये सुनकर वालिद अम्मी पर खफा हुए, बोले कि मैंने कल ही 1000 रुपये दिया था, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवाया? वो बोली कि ताया घर चले गए थे और दिलदार भी नहीं था, किससे मंगवाती। खैर मामला रफा दफा हो गया। 10 दिन गुजर गए थे कि ताया अपने घर की देखभाल के लिए एक रोज़ को गांव चले गए। इनके जाने के बाद जब दिलदार और अब्बा ड्यूटी पर रवाना हो गए तो माँ हमें नाना के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त का इंतकाल हो गया है, आज रात वो और मैं नज़दीकी गांव जा रहे हैं। नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें लेने आऊँगी, रात वहीं सो जाना। हमने नानी को यही बताया। इन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह 7 बजे माँ हमें नानी के घर से ले गई। हम बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है। ताहम वो हफ्ते 15 दिन बाद जब मौका मिलता हमें कभी नाना के, कभी मामू और कभी खाला के घर सारे दिन या कभी सारी रात के लिए छोड़ आती। सिर्फ सबसे छोटे बेटे को, जो बिल्कुल नासमझ था, इसे अपने साथ रखती। हम डर की वजह से अब्बा को कुछ नहीं बताते कि घर में झगड़ा होगा। अब्बा और अम्मा की लड़ाई होने से हमारा सुकून ख़राब होता था। 1 साल यूं ही गुजर गया। अब्बा काम पर चले जाते और अम्मा हमें नाना या मामू के घर भेज देती। हालांकि अब्बा सारी कमाई इनके हाथ पर रखते, मगर वो खुश ना होती। वो माँ को नए कपड़े और जूते ला कर देते, तब भी वो मोहल्ले की औरतों से शोहर का गिला करती रहती। अम्मा अब्बा से नहीं डरती थी, लेकिन अपने ताया और दिलदार से डरती थी। वो अब्बा से कहती कि इनको कहो अपने घर जाकर रहें, ये हमारे घर का सुकून ख़राब करते हैं। वो अब्बा से ऐसा कहती रहती, मगर ताया और दिलदार का ख्याल अपने शोहर से नहीं ज़्यादा रखती और इनकी खुशामद करती। वो रकम मांग लेते तो फ़ौरन दे देती। बिल आखिर एक दिन वालिद ने ये बात महसूस कर ली और ताया से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाएं। आपके रहने से मेरी बीवी को तकलीफ़ होती है और हमारे घर का सुकून ख़राब होता है। इस बात का इन दोनों ने बहुत बुरा मनाया और मेरी माँ से कहा कि हम इस बात का तुमसे ज़रूर बदला लेंगे, क्योंकि तुमने ही कमाल से कहकर हमें अपने घर से निकलवाया है। वो चले गए और अब्बा भी रात को ड्यूटी पर चले गए। आधी रात को किसी के हाय पर मेरी आंख खुल गई। मैं चारपाई पर उठ बैठी। सोचा अब्बा तो घर में नहीं हैं, ताया और दिलदार भी जा चुके हैं। फिर ये किसकी कराहत थी? ये किसी मर्द की आवाज़ थी। हमारे घर में और तो कोई मर्द नहीं था। नींद में थी, सोचा शायद ख्वाब देख लिया है। दोबारा लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। सुबह हुई तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा दुबई चले गए हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें तनख्वाह अब कम मिलती थी। इन पर बहुत लोगों का कर्जा था। अब वो दुबई से कमा कर भेजेंगे तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। मैं तब 12 साल की थी, यही समझती रही कि हमारा बाप दुबई कमाने गया हुआ है। अक्सर हम बच्चे पूछते थे कि अम्मा हमारा बाप कब आएगा। वो टाल मटोल कर देती। इस दौरान माँ खुश बाश रहती। हमने कभी इससे उदास नहीं देखा। ताया और दिलदार तो इस तरह नाराज़ होकर गए कि दोबारा ना आए। लेकिन एक दिन दिलदार आया और माँ से झगड़ने लगा कि सच बता कि मेरा चाचा कहाँ गया है, वो हरगिज़ दुबई नहीं गया। तुम झूठ बोलती हो। तब माँ ने कहा कि मैं अपने बाप को बता दूंगी कि तुमने मेरा जेवर मुझसे हत्या लिया है और बहाने से रुपए भी लेते थे। तंग आकर मैंने अपने खाविन को बता दिया तो तुमने इसको
جانے کہاں غائب کر دیا۔ اس بات سے دلدار اس قدر آگ بگولا ہوا کہ میری ماں پر چھری نکالی۔ ہم چاروں بچے زور سے چیخنے اور چلانے لگے۔ وہ ڈر گیا کہیں ہمارا شور پڑوسی نہ آ جائیں۔ وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا بھانڈا ضرور پھوڑوں گا اگر تم نے میرے چاچا کے بارے میں نہ بتایا۔ کچھ دن گزر گئے کہ رات کے وقت ایک بار پھر اس کی ڈراؤنی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بہت تکلیف سے کرا رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں اماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، چپ ہو جاؤ، سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چلی گئی۔ میں اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ وہ پریشان ہو گئے، ہمارے گھر آئے۔ ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے کچھ پیار سے، کچھ رعب سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلدار آئے تھے، انہوں نے نادر کو قتل کر دیا ہے۔ نادر اماں کا خالہ زاد تھا۔ یہ سن کر نانا پریشان ہو گئے۔ وہ اماں کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ وہ دروازے سے کان لگائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، تو نے نادر کو کیوں بلایا؟ اگر یہ سب تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے۔ وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے اور نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر یہ رپورٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے تھے۔ نہ جانے کس نیت سے، جبکہ ان کی میری داماد سے ناراضگی چل رہی تھی۔ لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ نانا کی نادانی یا بھول تھی۔ وہ بڑھاپے سے مغلوب خوفزدہ ہو کر تھانے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے بتایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے قابل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے رفعت میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر سے مراسم شادی سے قبل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں نے نہ ہونے دی اور رفعت کی شادی کمال دین سے ہو گئی۔ رفعت شادی کے بعد بھی نادر سے ملتی تھی۔ جس کا علم دلدار کو ہو گیا، اس نے اپنی چاچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر کمال دین کو دھوکہ دیتی رہی اور تایا اور دلدار سے خوشامد کرتی رہی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو کمال دین سے کہہ کر اپنے گھر سے نکلوا دیا تاکہ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو وہ اپنے خالہ زاد سے مل سکے۔ اس انصاع میں کمال دین غائب ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈیوٹی سے جلدی گھر چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نہ آیا۔ تب تفتیش ہوئی۔ رفعت سے پوچھا، وہ کہتی تھی کہ دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پھلانگ کر گئے تو نادر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو صحن میں دبا دیا۔ ہم اپنے کیے کے اعتراف کر رہے ہیں، مگر اب اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس نے نادر کے ساتھ مل کر ایک رات ابا کو اسی طرح گلا دبا کر مارا اور صحن میں دفنا دیا ہے اور یہ بات پھیلا دی کہ کمال دین کمانے چلا گیا ہے۔ تاہم دلدار کو شک رہا اور وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر گیا اور وہاں نادر کو دیکھا تو اس نے بھی ویسے ہی نادر کے ساتھ کیا جو نادر اور رفعت نے کمال کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں 2 افراد کی لاش برآمد ہوئی۔ مقدمہ چلا۔ نانا نے اماں کو بچانے کی کوشش کی، وکیل کیا اور اپنا مکان بیچ کر روپیہ بہایا، لیکن وہ بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں گھل گیا جو عرصے تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا رہا تھا۔ وہ دکھ
کہ جسے نہ میں بلا سکتی تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے اور ہم پر بڑے ہونے تک کیا گزری، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے مرتے دم تک نہ بھلا سکوں گی۔